بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیو، قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آپ حضرات سن کر حیران ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مکان بنانا ہے، اڈے پہ جاتے ہو، مزدور لے کر آ جاتے ہو، اس سے کہتے ہو بھائی 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے، ہم تمہیں 2000 روپیہ دیں گے۔ وہ 1000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو 2000 دے دیتے ہو، جو اس پر احسان نہیں ہے، اس کی مزدوری بن آپ نے دے دیا۔ احسان کیا ہے؟ اس کے بنتے ہیں 2000، آپ اس کو 5000 دے دیتے ہیں، جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس سے زیادہ دینا احسان ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جتنی ماں باپ کی مزدوری بنتی ہے اس سے زیادہ ان پر احسان کرتا ہے۔ اب ماں باپ کی مزدوری کیا ہے؟ مزدوری کیا ہے؟ ایک آپ نے شعر شاید سنا ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جناتے پالے ہوں۔ ایک مسافر کے لیے ککھ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو حضرات حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک حاجی کے لیے چھوٹا سا بیگ اٹھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ اب جو حج کر کے ان کے سامنے سارا کوئی منظر رہ گیا، خانے کعبہ، طواف، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، کنکریاں مارنا، زد اچھا گئی۔ حج کروانے کے بعد آ کے پوچھتا ہے حضرت صاحب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمان لگے سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا اور تجھے گیلی جگہ پر نیند نہیں آئی تھی، تیری والدہ نے تجھے سوکھی جگہ کر کے خود گیلی جگہ سو گئی تھی، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ خدا کی قسم مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے، آج کی اولاد کہتی ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کی ہے۔ ابا تو میرے واسطے کیتا کی ہے، ارے ماں باپ کی تو ایک رات کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، تو کہتا کیتا کی ہے۔
حضرت صاحب یقین دانو میں ایک دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں. اچھا اگر ہو سکے یار آپ جہاں ہے وہ بیٹھ جائیں. آپ کی مہربانی توجہ سے سنیں یار. پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہوگا. ایک باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر پاتا. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا ڈال دیا اور چیخے نکلتا ابا میرے گھر ہوتا ہے سارا پنڈ میرے والی آ رہے ہیں اور میں ابے نو پالا کہ بچے نو پالا. اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوتا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا اور تو لا جا پھر. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے, خاک میں مل جائے, خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے کون ایسا بدبخت ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے اور کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے کہ کلام خدا ہے, کلام محمد. اسی سے سمجھ تو مقام محمد. یا رسول کون ایسا بندہ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کے لیے حضرت صاحب میں ایک مثال دے دوں میں آگے بات سمجھ میں آسانی سے آگے. ہمارے مفتی صاحب کی بلا یوں سمجھے جب یہاں پر آئے, یہاں جگہ بڑی سستی تھی, 1000 روپے مرلہ تھی. لوگوں نے کہا مفتی صاحب لے لو چنگے لو گے اور پیسے کاٹنے بعد تو دے دینا کوئی بات نہیں لے لو. مفتی صاحب نہیں یار یہاں بلانے میں کون آئے گا. نہیں, آج وہی جگہ لاکھوں کروڑوں کی ہوگی. اب پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ ایک گولڈن چانس آیا, اگر میں نے اویل کیا ہوتا آج میں بھی لکھ پتی بن جاتا. اس سے پتہ چلا گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو روز روز ہاتھ. بس یاد سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے, ارے اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے, ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی, آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں قصاب ہے وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائد ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جانا ہے. صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے. دیکھو یہ کون سا تقوی پرہیزگار والا کام کرتا ہے, سارا دن بیٹھے رہے کوئی چنگا کام نہیں کیا. چھٹی کر کے گھر جا رہے آپ ساتھ ہو لیے شاید راستے میں کوئی اچھا کر دے کر راستے میں کوئی چنگا کام نہیں کیا. گھر میں داخل ہوئے, آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے, دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں معذور ہیں. اس نے جا کر ان کے ہاتھ منہ دھلائے, ان کی خدمت کی, کھانا پکایا اور ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی. اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے ماں کے منہ میں ڈالا. جیسے وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا, ماں کہتی ہے پترا جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے. سمجھ کے اس کے پلے کک بھی نہیں ہے, یہ ماں کی دعا ہے جس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں, ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہیں. ارے یہ راضی تو رب راضی,
رب راضی تو جنت ہے، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعائیں رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ 3 افراد کون کون سے ہیں؟ سنو ذرا۔ نمبر 1، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ اب میں ایک بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ایک عزیز ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی، ماں نے ایک دن اسے کہا پترا اور جا تیری لکھاں دے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ حضرت صاحب آنکھوں سے دیکھا لاکھوں پہ چل رہی ہے، پوری نہیں پوی، بیچارے کا انتقال ہو گیا، پیچھے اولاد کے لیے قرضہ چھوڑ کے گیا۔ بھائی دیکھو میری بات سنو، لمبی چوڑی تقریر کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، میں صرف آپ سے ایک سوال کروں گا، جو کچھ میں نے کہا اگر غلط کہا ہے تو میری اصلاح کر دو، اور اگر میں نے صحیح کہا ہے تو جن کی ماں باپ سے لڑائی ہے جا کے صلح کریں۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ پنچانا کیا ہو سر بچے تھے لیکن بنانا کیوں تھے رکھنا گے؟ بھائی یہ کیا فائدہ اس کا؟ یا تو یہ کہو میں غلط کہہ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، معذرت بھی کر لیتا ہوں، اور اگر میری بات سچی ہے تو وہ افراد جن کے ماں باپ ناراض ہیں آج ہی جا کر ان سے صلح کریں۔ اور صلح بھی کیسے کرنی ہے، صلح کا طریقہ بھی بتلاؤں۔ پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دینا ہے، بحث نہیں کرنی، ابا تو ایسے کیوں کیتا، تو ایسے کیوں کیتا، اماں تو ایسے کیوں کیتا، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ارشاد فرمان لگے اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ یا بڑے غور سے سننا ذرا میری بات۔ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرے ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں ظلم پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ یار ابائی کو پتر سب کوئی دے جا رہے سب کچھ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے۔ اب اس کا جواب سنو، میں پھر ریپیٹ کروں، صحابی عرض کریں یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کریں اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کو گرے باپ سے پکڑ، ارے تجھے اجازت نہیں ماں باپ کو گالیاں نکال، ارے تجھے اجازت نہیں ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار ان کو چھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ حضرت صاحب آپ
20 लाख रुपया लगा के हज करके आओ। कितना? कोई गारंटी है कबूल है कि नहीं? बोलो तो सही। 20 लाख खर्च किया, घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, कारोबार छोड़ा, जंगलों में जाके डेरे लगाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे जिनको खाली देख लेने से मकबूल हज का सवाब है, उनकी खिदमत करने से कितना सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लम, अगर कोई दिन में 100 मर्तबा देखे, मफ़हूम है हदीस पाक का, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ताला के यहाँ उसके खजानों में किसी शय की कमी। तुम 1000 मर्तबा देखो, रब ताला तुम्हें 1000 मकबूल हज्जों का सवाब अता करेगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो महरूम रह गया, मैं तो महरूम रह गया। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ करने के, या रसूल मेरे माँ बाप तो फौत हो चुके, अगर वो भी जिंदा होते मैं भी ज़ियारत करके हज का सवाब कमा लिया करता। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तो जुम्मे के दिन जाके उनकी कब्र की ज़ियारत करना ना, फिर भी तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। यहाँ मैं एक इशारा करना जरूरी समझूंगा, एक इशारा करना जरूरी समझूंगा। कुछ बंदे का यार कब्रा तो की लब दवे, कब्रा ते की रखा है, क्या लेने जाते हो, वो तो मिट्टी के ढेर है। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा, उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है, अगर इनकी नज़र से कोई ऐसी हदीस गुजरी हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। क्या कोई ऐसी हदीस में ये बात मौजूद है कि तेरे माँ बाप मुत्तकी परहेजगार होंगे तो फिर इनकी ज़ियारत करने से तुम्हें हज का सवाब मिलेगा? अरे माँ बाप चाहे जितने मर्जी बड़े गुनाहगार हैं, तो इनकी कब्र की ज़ियारत करेगा, तुझे मकबूल हज का सवाब है, तो अल्लाह के वली की कब्र की ज़ियारत करने से कितना सवाब मिलता होगा। अरे मुर्शिद दा दीदार मैंने मियां हजरत बहुत लाख करोड़ा हजारों। माँ बाप की तरफ खाली देख लेने से इतना सवाब है, और इनको तंग करने पर किस कदर वईद है। मैं एक इशारा करने लगा हूँ, पता नहीं किसके दिल पर चोट कर देगा। हदीस पाक में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों को अपनी हंडिया से ईज़ा ना पहुंचाया करो। अपनी हंडिया से अपनी पड़ोसियों को ईज़ा, इसका क्या मतलब है? वे तुझे रब ने 4 पैसे दिए हैं, तू घर में मुसल्लम पका रहा है, तेरे घर में पुलाव ज़र्दा पकेगा, इसकी खुशबू पड़ोसियों के पास जाएगी, वो गरीब आदमी है, उनके दिल पर क्या बीतेगी। फरमाया हंडिया में थोड़ा सा पानी ज्यादा मिला दिया कर, कुछ खाना उनके घर भी भेजना ताकि उनको कोई ईज़ा ना पहुंचे। हज़रत जी गाल बड़ी तवज्जो न सुना, बड़े गौर न सुनना। फरमाया अपनी हंडिया से अपने पड़ोसियों को ईज़ा ना पहुंचाना, कुछ खाना उनके पास भी भेज देना, और अगर तू फल लेकर आ रहा है तो फल भी कुछ उनको देना, और अगर नहीं दे सकता तो फल छुपा कर लेके आना। बच्चों की नजर पड़ गई, उनके दिल पर क्या बीतेगी। और फिर फरमाया अगर छुपा के तू ले आया है तो फिर
چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا، ان کے بچے چھلکے دے کر ان کے دل نہ کہیں ٹوٹ جائے۔ حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پڑوسیوں کے پاس سے پھل چھپا کے لے کے جانا، وہ پھل دیکھیں گے ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ ارے جب تو باپ کے سامنے سے پھل لے کے جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے، تیرے ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ آج حالت یہ بنی ہے، باپ چلا رہا ہے، پترا میں دوائی لیا دے، ابا میرے کو پیسے نہیں، اور پترا میرا فلاں کام کر کے، ابا میرے کو ٹائم نہیں، اور دوست باہر سے بلاتا نہیں، خالی سیٹی مارتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یار باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہو؟ دوستوں کے لیے ہوٹلنگ کے لیے پیسے ہیں، باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور وہ بری موت سے بھی بچ جائے۔ ارے نسخہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کے عمر میں برکت ہو۔ ہر بندہ اپنی عمر کی برکت چاہتا ہے۔ ذرا بیمار ہو جائے ڈاکٹر نے کہنا لکھن میں لالا میری جان بچنی چاہیے، ہر قدر میرے رزق میں برکت ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں بری موت سے بچ جاؤں۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس کے لیے پہلے نسخہ بتلا دیا۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کے عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، بری موت سے بھی بچ جائے، فرمایا اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے، نہ رزق میں بھی برکت کرے، عمر میں بھی برکت عطا کر دے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ خونی رشتوں کو ملانا، اور صلہ رحمی سب سے ٹاپ کے اوپر جس کا نام آتا ہے وہ ماں باپ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اب یہاں بڑی توجہ سے ایک بات سننا، بڑی توجہ سے سننا۔ حدیث قدسی ہے، جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی تو دنیا میں جا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا۔ یار آج ہم کہیں نظروں سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں، دعائیں مانگ رہے قبول ہی نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ آج حال کیا بنا ہوا ہے؟ خاندانوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا میں ساڑھے کو گیا، کیا اسلام ہمیں یہ گروپ بازی سکھاتا ہے؟ وہ اسلام تو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، تم کس طرح چلے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن زائد قطع تعلق کرے، بول کلام 3 دن سے زائد کیا بند کر دے۔ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ اچھا یار صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں
اور پھر میں آپ کے سامنے کچھ آپشن رکھوں گا کہ جن کو یہ قبول ہے وہ صلح کر لیں، جن کو نہیں قبول نہ کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ حضرت صاحب ایک بندے کے 4 بھائی، کتنے؟ 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا۔ میں کہا یار 4 ہی تیرے پر حالات ہیں، 4 کیوں نہیں ملتا؟ وہ آفیسر 2 میں نہیں ملتے، میں نہیں ملتا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو سلام کروں گا مجھے جواب دیں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا بھی آنا شروع کر دیں گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے، تو پھر بھی کہنا بھائی تو میرا ماں جایا میں تینوں نہیں چھڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، ہمیں صلح کرنی چاہیے یا کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ صرف ایک بندے کی آواز آئی ہے، باقی میرے خیال ہے صلح کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اچھا سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی میں وجہ بتلاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے، وہ کہتا چھڈ مولوی دیاں گلاں ایویں مارتے ہیں۔ میں اپنے بھرا نوں لکھایا پڑھایا، اودی پرورش کی، اودی شادی کی، انہوں کاروبار انہوں مکان بھی بنا کے دیتا، میرے سامنے میں کیویں صلح کر لوں؟ ایویں لڑائی ہے نا۔ بولو تو صحیح تو حضرت جی میری گل کا جواب دینا، مسجد میں بیٹھ کے گل سچی کرنا۔ حضرت صاحب میں مانتا ہوں آپ نے اپنے بھائی کو پڑھایا بھی لکھایا بھی، اس کی شادی بھی کی، اس کو کاروبار بھی کر دیا، اس کو مکان بھی بنا دیا، ایک اجر پر آپ کو لینا چاہیے کہ آپ کو لینا چاہیے؟ اونچی بولو یار، اگر پڑھانا لڑائی کا دی، لڑائیاں تو ساریاں ختم ہو گئی۔ حضرت جی آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا، اب اس کا اجر میں نے آپ سے لینا ہے یا رب سے لینا ہے؟ تو اگر آپ مجھے کھانا نہ کھلاؤ مجھے لڑنا چاہیے؟ سارے لڑائی کا دی ہے مجھے ہے، تو میرے گھر آ رہا ہے میں تو روٹی کھوائی، میں تیرے گھر تو پانی نہیں پوچھا، لڑائی شروع۔ بھائی میں انہوں نے کھانا کھلایا، اجر تو میرا آپ کو لینا ہے، اے میں نہیں کھلاؤں کے لڑنا چاہیے؟ لڑائیاں تو ساریاں ختم ہو گئی ہیں۔ دوستو صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی سب کی آواز نہیں آتی۔ چلو تھوڑی یہ سودے بازی کر رہی ہے، سودے بازی کر رہی ہے، جن میں سودا قبول ہوئے صلح کر لے، جن میں قبول نہ کرے۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ میرے بھرا نے میرے نال زیادتی بڑی کی تھی، میں نے گالاں کڈیاں، میں نے تکے دیتے، میں نے خاندان سے گندیاں کیتا، میں بھی صلح کر لوں۔ میں کہ یار اسی تو اس نبی نو منن والے ہاں جنہاں نے اپنے چچا دا کلیجہ چبان والے نو ہی معاف کر دیتا تھا۔ کیا تیرے بھرا نے اس تو بڑا ظلم کیتا بے؟ چلو حضرت جی تانوں ایک اور بڑا پیاری حدیث سناواں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ ایک صحابی جڑے کسی نے غلام سن، پہلے مطلب غلاماں نال کتنی ظلم و زیادتی ہوندی سی تو سارا کچھ سمجھ لیجیے، حاضر ہو گئے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے، میرا مالک مجھے، سرکار نے اس کے مالک کو بلا دیا، ہاں بھئی تو اپنے غلام نو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطیاں بڑیاں کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو معاف کر دیا کر، کی کریا کر؟ اچھا سارے منہ چ معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا،
ساری ڈکشنری معافی کا لفظ ہے ہی نہیں. اسی کہ تم میری داڑھ تھلے آ رہے تھے ایک دفعہ پھر دیکھی میں تیرا اشر کی کرنی ہوں. ہائے 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 یار حدیث پاک سنو تاری طبیعت خوش ہو جائے. مالک کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی دیتا ان کیا کریا کر اچھی بول دو یار. جب وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دن میں 1 مرتبہ معاف کروں 2 مرتبہ معاف کروں 3 مرتبہ معاف کروں یہ غلطیاں بڑھیا کرتا ہے میں روز کتنی مرتبہ معاف کروں. فرمایا جتنی دفعہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. یار مسجد سے بیٹھے سچی گل کرنا. اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ چھوڑے ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. یا رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کر رہا ہے اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. چلو آخر میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں بلکہ یہ تفسیر کا واقعہ ہے. صراط الجنان دعوت اسلامی والوں کی تفسیر ہے اس میں یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. یار بڑے غور سے سنیے گا. میرا یہ حسن ظن ہے آج جو یہ واقعہ غور سے سنے گا وہ آج ہی جا کر اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے گا. اگر جانا ممکن نہ ہو تو ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. مجھے بولو یار اللہ کے بندے ہو ابھی میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے اور گھر والوں کو بہن کو فون کرو باجی تمہیں میرے آقا کے میلاد کے مہینے کی مبارک ہو. مجھ سے غلطی ہوئی یا تجھ سے غلط میں سرکار کے میلاد کے صدقے معاف کر رہا ہوں میں تیرے ساتھ صلح کر رہا ہوں. یار دیکھنا تیرے دل کو سکون کتنا ملتا ہے چین کتنا ملتا ہے. اپنے ماں باپ سے رشتہ داروں سے صلح کرو. اب واقعہ سنو یار بڑا کمال یار واقعہ ہے. ایک بندہ مفتی صاحب اتنا غریب آدمی اس بندے کا دال روٹی مشکل چلتا تھا. اس کے دل میں بڑی حسرت تھی کبھی میں بھی گوشت کھاواں گا. اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے کے آ گیا. بڑا خوش آج میں گوشت کھاؤں گا. بیوی کو دیا بیوی یہ مجھے گوشت پکا کے دے. اس عورت نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا. نمک کیا ہو گیا؟ جیسے اس نے پہلا لقمہ اٹھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا. یہ غصے میں لال پیلا ہو گیا. سوچا میں بیوی کو ماروں اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کو ڈھول لگا دیا. تھوڑی دیر گزری دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے. اگر کوئی ان کو مارے میرے دل پر کیا بیتے گی یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. اور یقین جانو میں آپ کو سچی بات بتلاؤں میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے ایک حصے پر عمل کر لیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. حدیث پاک کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز بھی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ کہیں گے جس سے معاشرہ امن کا گہوارہ کیسے بنے گا؟ تو آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ جتنے بھی یہاں مسجد میں موجود ہو باہر بھی موجود ہو آپ ایسے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے؟ اونچی بولو یار. اس کو تانے مینے دے اس کو دھکے دے کے باہر نکالے اس کو طلاق کی تڑی دے کوئی چاہتا ہے؟ کہ تیرے کا جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کہ اس کو گالیاں نکالتا ہے کہ اس کو بات بات کہتا تو لہجے کیا نہیں تیرے پہ نے کسیا کیے تیرے طلاق دے چلو وہاں پہ ہوتے کہا. ارے یہ سمجھو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ
اگر میں آپ کی جیب کاٹنے لگوں، یہ سوچو یار ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹے، میری دل کاٹ جاتی، میں ان کے ساتھ زیادتی کرنے فراڈ کرنا چاہوں، میں سوچوں یار اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ ایسا فراڈ کرے، میرے دل پر ہوں۔ میں کہتا ہوں اس کو صرف عمل کر لو، پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اچھا اس میں سارے رشتے گن کے نا، اگر میری چچی سے میری پھوپھی سے غلطی ہو جائے، کوئی اس کو مالے دل پر کیا بیتے گی، یہ تو کسی کی لگتی ہے۔ آخر میں اس پتہ کیا کہتا ہے، آخری گل کیا کرتا ہے، کہتا ہے ایک اللہ دی بندی بھی تے ہے، اللہ دی اگر میں نے اس کو مارا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا، کیا کر دیا؟ اچھا معاف بھی پتہ کیسے کیا؟ ہم اب تو معاف کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرنا بھی پڑ جائے نا پتہ کیسے کریں، پہلے رشتہ داروں کو اکٹھیا کریں گے اور چن گندیا کریں گے، پھر محلے داروں کو اکٹھیا کر کے گندیا کر کے آخر کا جا تین معاف کر۔ اچھا اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ یہ چپ کر کے گیا، پورا ہڈیا جس میں کڑوا گوشت پکا تھا اٹھا کے لیا، سارا کوڑا گوشت کل ہی کھا گیا، تاکہ یہ بچ گیا تو کسی کو بھی پتہ چل جائے گا اس میں نمک زیادہ پڑا ہے۔ نہ بیوی سے کچھ کہا، نہ رشتہ دار اکٹھے کیے، کسی کو کوئی کانوں کان خبر نہیں ہوئی، چپ کر کے سارا کھا گیا۔ ہائے ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ کہ مائی کھیر پکا کے لے آئی، سرکار ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی سے ابھی کو مائی بڑا واہ واہ سرکار نے میری کھیر اتنی پسند آئی کسی نے دیتی ہی نہیں، مائی خوش ہوئی واپس چلے گئی۔ صحابہ کرام اجازت آج ہمیں نہیں ملی، فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم کہنا کوڑی بڑی مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی ساری خود کھائی۔ ارے کبھی تو نے بھی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کوڑا سالن کھاتا ہے؟ ایسے دیاؤ چھاپی جالیا چکے ہوتے ماں باپ کی گالیاں، یار اسی چوری کھانا لیا جس کے عمل کا دے کے عمل کون کرے گا؟ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ پھر ایک وقت آ گیا، کل نفس، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ، اس کو موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کر رہے ہیں، پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ اب دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فرشتوں ایک مرتبہ پھر نظر مارو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر انہوں نے سارے نامہ اعمال کھولے، کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں، نظر کتنے آ گئے؟ رب نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر دیکھ لو۔ جب پھر تیسری مرتبہ دیکھا، عرض کرتے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور خدا نہ آؤ ہم بھی کوئی بہانہ بنا لے، ہو سکتا ہے وہ بہانہ ہمارے کام آ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ماں باپ، میں کہتا ہوں وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں ہوتی رہیں، اگر چاہتے ہو تو میں نسخہ بڑا پیارا بتلانے لگا، اگر یہ چاہتے ہو میرے مرنے کے بعد بھی میری بخشش کا رستہ کھلا رہے، میری مغفرت ہوتی رہے، میرے درجے بلند ہوتے رہے،
تو بھائی مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کے جانا، نیک اولاد چھوڑ کے جانا۔ جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ضرور بناؤ، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کو بھی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، آج کے رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے۔ لو میں ایک دعوے سے بات کہنے لگا ہوں، میں دعوے سے بات کہتا ہوں، جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بیٹا جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، کچھ ہی بول دو یار، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گوجرے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بات کر رہا ہے، 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا۔ تو خدا را جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے۔ اب آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرو گے، اور جو آپ فیصلہ کرو گے پھر آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے ساتھ؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ لو حضرت صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یا سارے ذرا اونچی آواز سے بولو، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، ارے بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، کچھ ہی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ نو حضرت جی تسی دوسرے بغیر چابی دے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو جی تسی دوسرے چابی کا بندوبست مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی مجھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بدلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اور کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو، کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی گل کہہ دیں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج سگریٹ کی آگ برداشت تو نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، جنت کا بندوبست کرو۔ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ ایدی کی وجہ میں چلو وجہ بھی میں دس دیا۔ اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو آؤ آج اس خالص ثواب دی محفل چاہنے والے ہو، میں تانوں اے بھی دس دیا جڑا جنت تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔ اور کتنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی گل کرنا، سچی گل کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔
یہ سارے ملک احمد حمجد صاحب اور جڑے سارے ملک نظر صاحب مرحوم مقبول، اگر اسی سارے نمازی بن جائیے انہاں دی روح کتنا خوش ہو جائے۔ اے جے سارے ثواب دا مقصد اے نہیں آئے مولوی صاحب ختم سے فٹافٹ پڑھ کے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دے آؤ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف ول کر کے جاؤ۔ ان نسخے دی جلدی جلدی صبح دی دوز بھی سن لو، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ، کی میں آکھا جی؟ اور انی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہ کر لو۔ یار اپنے کراچی نظر دے مارو کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا بھی قرآن پاک تے گند و غبار پہ تے ٹی وی بھی سے آتے مکھی نہ تیرے گھر کی برکت کی میں ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا آیا، میں کہتا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کرے۔ رات کی روزی ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا اللہ۔